میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ سن 1937 کے بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت دن بدن بگڑتی گئی۔ اب انہیں انگریزوں اور ہندوؤں کے علاوہ تیسرے محاذ پر بھی جنگ کرنا تھی۔ یہ محاذ تھا ان کی بگڑتی ہوئی صحت۔ جو وقت گزرتا گیا بیماری کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کسی سے نہیں کیا، کسی کو کان و کان تک خبر نہ ہونے دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر دشمن کو پتہ چلے کہ یہ میں بیمار ہوں تو دشمن اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر حاوی نہ ہو جائے۔ کہ ہمیں پاکستان کے بعد جب ان کی صحت مزید خراب ہونے لگی تو انہیں آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے زیارت کے مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں ہسپتال میں ان سے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی ملنے آئے۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں اس واقعے کا تذکرہ کر چکی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح محترمہ فاطمہ جناح سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ جس پر محترمہ فرماتی ہیں، نہیں، میں نہیں جانتی۔ پھر قائد اعظم فرمانے لگے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کتنے دن اور جیوں گا۔ محترمہ فرماتی ہیں کہ اس ملاقات کے بعد قائد اعظم مزید پریشان رہنے لگے۔ ان کی صحت دن بدن اور بگڑتی ہی چلی گئی، جیسے اب انہیں زندہ رہنے کا کوئی شوق ہی نہ رہا ہو۔ آخر اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئیں؟ وہ کون سی باتیں تھیں جو قائد اعظم کو پریشان کر رہی تھیں؟ یہ وہ راز ہیں جو آج تک نہیں کھل سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام کراچی میں بسر کیے۔ انہیں جب کراچی ایئرپورٹ پر اتارا گیا تو ایمبولینس کے ذریعے اب ان کو ان کے گھر تک پہنچانا تھا۔ یہ ایمبولینس حیران کن طور پر راستے میں خراب ہو جاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بے آسرا سر و سامان 2 گھنٹے تک اس خراب ایمبولینس میں سڑک پر ہی رہے، جبکہ محترمہ فاطمہ جناح انہیں اپنے دوپٹے کے ذریعے ہوا دیتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد ایمبولینس کو ٹھیک کیا گیا اور بانی پاکستان کو ان کی منزل تک پہنچایا گیا۔ اس دوران ان کی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی۔ بالآخر 1948 قائد اعظم بانی پاکستان اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کراچی میں صرف اس وقت 2 ہی ایمبولینس تھی۔ ایک ایمبولینس تھی جو کہ پہلے سے خراب تھی، جبکہ دوسری جو ایمبولینس تھی وہ قائد اعظم کو اس میں لے جایا جا رہا تھا۔ کیا یہ ایک سازش تھی؟ کیا قائد اعظم کو قتل کیا گیا، یا یہ ایک محض اتفاق تھا؟ یہ وہ گتھی ہے جو آج تک نہیں سلجھ سکی۔ البتہ جہاں لیاقت علی خان کے حامی اور چاہنے والے ہیں، وہاں کچھ لوگ محترمہ فاطمہ جناح کی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے لیاقت علی خان کو قصوروار بھی ٹھہراتے ہیں۔ ہم نے تاریخ کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی جو نہ بول سکتا تھا نہ چل سکتا تھا، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔